اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معرفت و بصیرت قرآنی آیات کی نگاہ میں یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس میں آج ایک بہت ہی بنیادی نقطہ قرآن کریم سے و معرفت و حکمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن، بہت سارے لوگ جب اس حیات سے، اس نشأہ دنیا سے، اس عالم دنیا سے، اس عالم مادی سے منتقل ہوں گے عالم اخروی کی طرف و قیامت کی طرف و عالم برزخ کی طرف، جب ان کا یہ سفر اس عالم مادی میں تمام ہوگا تو وہاں پر اپنے آپ کو اندھا پائیں گے، اپنے آپ کو بصیر نہیں پائیں گے۔ تو وہاں پر وہ سوال کریں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگار تو نے ہمیں کیوں اندھا محشور کیا ہے؟ وقد کنت بصیرا، بار الہ میں تو اندھا نہیں تھا، مجھے تو نے آنکھیں دی تھی، مجھے تو نے بینا بنایا تھا۔ جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا۔ مشکل یہ ہے کہ جب دنیا میں، جب خداوند متعال نے تجھے اختیار دیا تھا، جب انسان کو ذات حق تبارک و تعالی نے فرصت عطا کی، جب اللہ تعالیٰ نے استعدادیں عطا کی، صلاحیت عطا کی، تو اس صلاحیت کے اندر خداوند متعال نے اپنی آیات کو ہمارے لیے، قرآنی آیات کو، آفاقی آیات کو ہمارے مشاہدے میں قرار دیا۔ انبیاء آئے، انہوں نے آیات الہیہ، آیات آفاقیہ و آیات انفسیہ کو ہمارے لیے روشن کیا، ہمارے سامنے قرار دیا۔ آنکھیں ہوتے ہوئے اس انسان نے صلاحیت کے باوجود ان کو فراموش کیا، یعنی یہ فراموشی عمدی ہے، یعنی آنکھیں ہوتے ہوئے حقائق کو نہ دیکھنا، کان ہوتے ہوئے حقائق کو نہ سننا، نہ سمجھنا۔ اگر ایسا ہو جائے انسان تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھولے پن میں ڈال رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح بنا رہا ہے جیسے اسے سمجھ ہی نہیں آئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ غور و فکر کرتا، اگر وہ دنیاوی مفادات سے چشم پوشی کرتا اور حقائق کو دیکھتا اور حقائق کے مطابق زندگی بسر کرتا، تو یہ ان لوگوں میں شمار نہ ہوتا جن کے بارے میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ جب آیات آئیں اس کے پاس، اگرچہ ظاہری طور پہ آنکھیں رکھتا تھا، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے اس نے حقائق کا، آیات الہی کا مشاہدہ نہیں کیا، اس سے عبرت نہیں لی، ان آیات کے ذریعے سے اپنی زندگی کا رخ نہیں بدلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی وہ نسیان کا شکار کیا اس نے اپنے آپ کو۔ تو خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیوں بار الہ تو نے ہمیں اعمیٰ و اندھا محشور کیا، تو خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ یہ اندھا پن تمہارا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ تم نے زندگی کے اندر ذکر الہی کو فراموش کیا، معرفت الہی سے دوری اختیار کی، جان بوجھ کر دوری اختیار کی، وسائل ہوتے ہوئے دوری اختیار کی۔ تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، تمہارا دل کسی اور کام کے لیے آمادہ تھا، تمہارے قلوب کسی اور کام کے لیے آمادہ تھے، تم نے دل کو آمادہ ہی نہیں کیا بارگاہ رب العزت میں آ کر ان حقائق و انوار الہیہ کو دریافت کرنے کا۔ اگر انسان ارادہ کرے تو خداوند متعال عطا کرتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر انسان اپنی ایسی مصروفیات بنا لے جن مصروفیات کے نتیجے میں انسان بارگاہ رب العزت سے دور ہو جائے، قرب الہی سے دور ہو جائے، انسان قرب الہی کو فراموش کر دے، بلکہ دنیا کی زندگی میں اتنا غرق ہو جائے، کسی بھی نام پر ہو، چاہے دین کے نام پر ہو، چاہے دنیا کے نام پہ ہو، چاہے مال کے نام پر ہو، چاہے اولاد کے نام پر ہو، چاہے ذمہ داریوں کے عنوان سے ہو، ذات الہی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ذکر الہی کو فراموش کرنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس عالم ادراکی کے اندر، نشأ ادراکی کے اندر، نشأ حیوانی و حیات کے اندر، اس
حیات طیبہ کے نشہ و عالم کے اندر انسان اس حیات طیبہ سے محروم ہو جائے گا۔ اور خداوند متعال کا فرمان ہے کذالک الجوم تنسا، اب آج تم بھلا دیے گئے ہو، تم نسیان کا شکار کر دیے گئے ہو، یعنی تمہیں نظر انداز کیا جائے گا۔ نظر انداز کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی خود انسان نے اپنے ساتھ جو کیا، الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، آخرت میں وہی نتیجہ ہوگا جو دنیا میں انسان نے انجام دیا ہے۔ بس اس دنیا میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم آیات الہی کو نسیان نہ کریں۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ہمیں ہدایت فرما رہا ہے کہ خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، خدا کی دی گئی استعداد کو ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد دی ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ قیمتی اوقات ہیں زندگی کے، ان قیمتی اوقات کو اس طرح سے بسر کرو کہ یاد الہی سے غفلت نہ ہو۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔